خواب گر، ابتدا سے آج کل، انشے سیریل، 22واں انشا، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ تھیمز کے کنارے کانکریٹ ٹائلوں والی کشادہ گزرگاہ کے بیچ قد آدم مائکروفون سٹینڈ کے پیچھے کھڑا، دراز قد، بڑھی داڑھی، سنہرے گھنگریالے بال، ہاتھوں میں گٹار، زخموں سے چور جینز اور ڈھیلی فلیس پہنے وہ بسکر جان لینن کا گانا امیجن گا رہا تھا۔ تصور کرو ہم انسان صرف آج میں زندہ ہوں، نہ ملک، نہ سرحدیں، نہ مذہب۔ کاش ہم صرف امن میں زندہ ہوں۔ تم کہو گے میں خواب گر ہوں، مگر یہ اتنا ناممکن تو نہیں۔ اس کے بائیں ہاتھ پر دھرے 2 کنگ سائز سپیکرز کھلے میدان میں موجود ہجوم میں بھی کانسرٹ ہال کا ماحول بنانے میں کامیاب تھے۔ سامنے دھرے گٹار کے چرمی بیگ میں چند سکے بکھرے ہوئے تھے۔ ہم کچھ دیر کھڑے اس کی دلاویز آواز سے لطف اندوز ہوتے رہے، پھر چند سکے ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ لندن کے ثقافتی منظرنامے میں ساؤتھ اینڈ کا علاقہ اپنی رواں دواں مصروفیات اور ہنگامہ خیزی کے باعث بے حد دلچسپ ہے۔ اسی لیے آج شام ہم پروفیسر اقبال کی دن بھر کی علمی مصروفیت کے اختتام پر انہیں ساتھ لیے یہاں چلے آئے تھے۔ سیاحوں، ریستورانوں، میخانوں اور پرانی کتابوں کی دکانوں سے لدی پھندی مگر کشادہ پیدل گزرگاہ پر چلنا شروع کیجیے تو ایک جانب تھیمز دھیرے دھیرے بہتا ہوا ساتھ چلتا ہے، دوسری جانب فن و ثقافت کا خزانہ سمیٹے ساؤتھ بینک سینٹر، شیکسپیئر گلوب، ٹیٹ گیلری اور ایسی ہی کئی عمارتوں کے سلسلے ہیں۔ کہیں کہیں تماشا دکھاتے بسکرز بھی، جیسا کہ یہ گلوکار۔ چلتے چلتے پروف بولے، یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم سب کی بنیادی اور قدرتی شناخت ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ہم سب انسان ہیں۔ یہ پہچان ہی ہمیں باہم جوڑتی ہے۔ جب ہم کسی بھی اور تقسیم مثلاً گورے یا رنگدار یا ہندو اور مسلم شناخت کو جذبات کا ایندھن فراہم کرنے لگتے ہیں تو نفرت کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ جیک نے کہا، لیکن نسلی یا مذہبی بنیاد پر جنگ و جدل تو ہمیشہ سے انسانی تاریخ کا حصہ رہی ہے۔ پروف بولے، یہ درست ہے کہ انسانی تاریخ کا ارتقاء کشمکش کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، لیکن اصل کشمکش اور بنیادی لڑائی مشرق اور مغرب یا ہندو مسلمان کے مابین نہیں ہے۔ یہ ظلم اور بے انصافی کرنے والے طبقے اور مظلوم اور بے انصافی کا شکار ہونے والے طبقے کے درمیان ہے۔ ہر قسم کی دیگر تفریق توجہ ہٹانے کا حربہ ہے۔ مفاد پرست ایسی تفریق کو بڑھاوا دیتے ہیں تاکہ عوام طبقاتی جدوجہد کے شعور تک نہ پہنچ سکیں۔ برصغیر کا کوئی انسان دوست؟ میں نے پوچھا۔ بولے، ایک کو تو میں بچپن سے جانتا ہوں، رابندر ناتھ ٹیگور، ایک باضمیر اور سچا تخلیق کار، دانشور اور ادیب، جس نے انسانیت کی حمایت میں اپنی ساری زندگی بسر کی۔ میں نے سنا ہے آپ ان سے مل چکے ہیں؟ زن نے پوچھا۔ پروف بولے، یہ 1940 کی بات ہے، میری عمر کوئی 7 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ میرے کچھ رشتہ داروں کو انگریزوں نے سول نافرمانی کے جرم میں کلکتہ جیل میں قید کر دیا تھا۔ میں اپنے بزرگوں کے ساتھ ان اسیر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے پہلی بار کلکتہ گیا تھا۔ عقیدت اور حاضری کے لیے ہم سب روبی ٹھاکر کے پاس بھی گئے۔ وہ علیل تھے اور بستر تک محدود۔ وہ بہت کم گفتگو کر رہے تھے۔ میری اس عظیم شاعر سے یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ کلکتہ کا تحریک آزادی میں کردار؟ میں نے پوچھا۔ بولے، انگریزوں نے پورے برصغیر پر حکمرانی کا آغاز کلکتہ سے کیا تھا۔ کولونیلزم نے یوں تو بہت سے زخم لگائے ہیں، ان میں سے ایک یہاں پہلے سے موجود قومیت پرستی کو مزید شدت دینا تھا۔ سفید فام قبضے سے نفرت اور رد عمل کے طور پر رنگدار ثقافتی اور تاریخی شناخت میں جھوٹے سچے فخر اور عظمت کا ابھرنا تو قدرتی بات تھی،
لیکن پھر مقامی لوگوں میں بھی مذہبی بنیادوں پر مثلاً ہندو مسلم شکوک و شبہات باقاعدہ نفرت کی شکل اختیار کر گئے۔ روبی ٹھاکر اپنی قوم کا روشن مستقبل قومیت پرستی میں نہیں بلکہ انسان دوستی میں دیکھتے تھے۔ وہ کولونیلزم کے صرف اس لیے مخالف نہ تھے کیونکہ انگریز حاکم ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ نظام ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہے۔ قابل نفرت ہے وہ بے انصافی بھی جو مسلمان یا ہندو جاگیردار، مسلمان یا ہندو کسان پر مسلط کرے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔